MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج کے خطبے کا موضوع تو اور ہے، لیکن اس وقت پہلے مجھے ایک چھوٹی سی غلطی کی درستی کروانا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ایک نصیحت کا ذکر میں نے ان الفاظ میں کیا تھا، سچے ہو کر جھوٹوں کی طرح تذلل اختیار کرو۔ تو ایک دوست نے توجہ دلائی ہے کہ اصل الفاظ میں جھوٹوں کی طرح نہیں بلکہ جھوٹے کی طرح ہے، اس لیے جو الفاظ حضرت مسیح علیہ السلام کے ہیں وہ منوان اسی طرح بیان ہونے چاہیے۔ تحریر میں تو چونکہ چھپے ہوئے ہیں اس لیے کسی مستقل غلطی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر بعض لوگ تحریریں نہیں پڑھتے، ان کی اطلاع کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ لفظ جھوٹوں نہیں بلکہ جھوٹے کی طرح ہے، بس سچے ہو کر جھوٹے کی طرح تذلل اختیار کرو۔ اب ہم سال کے آخری لمحات میں داخل ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں بلکہ 1994 کا سال قریب الاختتام ہے، ایک دن بیچ میں رہ گیا ہے اور پرسوں سے انشاءاللہ نئے سال کا آغاز ہوگا۔ جب سال ختم ہو رہا ہو اور نیا سال چڑھ رہا ہو تو طبعاً دنیا میں اس جوڑ کو خاص طریق پر منایا جاتا ہے اور بغیر محسوس کیے اس وقت کو گزرنے نہیں دیا جاتا۔ مختلف رنگ میں لوگ اپنے رد عمل دکھاتے ہیں۔ بعض لوگ تیاریاں کر رہے ہیں کہ جب اگلے سال کا دن چڑھے گا اس جوڑ کے وقت پھر وہ کثرت سے شراب نوشی کریں گے، عیش و عشرت کے تمام سامان جو پہلے سے مہیا کیے جاتے ہیں
ان سے وہ محظوظ ہوں گے اور لذت یاب ہوں گے. اور بہت سی ایسی بے حیائیاں اس وقت سے وابستہ ہو جاتی ہیں جو عام حالات میں ایک آزاد قوم بھی نہیں کرتی. بس ایک یہ بھی رد عمل ہے. ایک عمومی ہر طرف یہ رد عمل دکھائی دیتا ہے کہ اخبارات میں اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر سال کے اہم واقعات، کامیابیاں بھی اور ناکامیاں بھی دکھائی جاتی ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ سال سیاسی لحاظ سے کیسا گزرا، فلان لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے کیسا گزرا، کون سے اہم واقعات ہیں جو قابل ذکر ہیں. ایک اور رد عمل جو ہونا چاہیے بعضوں میں ہوتا ہے مگر اکثر میں نہیں، وہ انفرادی جائزہ ہے. اور یہ رد عمل سب سے زیادہ اہم ہے اور معنی خیز ہے. جہاں تک سال کے آ کر گزر جانے کا تعلق ہے، یہ تو ایک وقت کا بہتا ہوا دریا ہے. اس میں جہاں بھی آپ لکیر کھینچیں اسے ایک اہم لمحہ قرار دے سکتے ہیں، مگر جو بہتے ہوئے دریا ہوتے ہیں ان کے درمیان در حقیقت جوڑ تصوراتی ہی ہیں. اور محض مبارکباد دے دینا کہ پہلا سال گزر گیا، نیا سال چڑھا، ایک فرضی سی بات ہے جس میں کوئی گہری حقیقت نہیں ہے. کوئی عقل کی بات ایسی نہیں کہ جس کے متعلق جماعت کو مشورہ دیا جائے کہ سب مبارکبادیں دو. اور مبارکباد دل سے نکل آتی ہے تو نکلنے دو، بے شک کوئی حرج نہیں، مگر وہ مقصد کو پورا کرنے والی نہیں. مقصد کو پورا کرنے والی بات یہ ہے کہ اس سال کا جائزہ ہر فرد اپنی انفرادی حیثیت سے اپنی صورتحال، اپنے دل کی کیفیات پر غور کرتے ہوئے معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کون سے ایسے عظیم انقلابی لمحات تھے، نیکی کے مواقع تھے، جن کو وہ استعمال کرتے ہوئے اپنی کیفیت روحانی کیفیت تبدیل کر سکتا تھا اور رستے بدل کر بہتر رستوں پر گامزن ہو سکتا. اور کون سے ایسے مواقع تھے جو اس کے لیے نیکیوں کو گنوانے والے تھے اور واضح طور پر بدیوں میں مبتلا کرنے والے تھے. جس آواز کو اسے رد کرنا چاہیے تھا اس آواز کو رد نہ کر سکا اور ان غلط رستوں پر گامزن ہو گیا. یہ جو واقعات ہیں تو روز مرہ ہر انسان کی زندگی میں صبح سے شام تک ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر بعض واقعات نمایاں ہو کر گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں اور بعض دفعہ زندگی کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں. یہ ایسی بحث نہیں ہے جسے قومی اور اجتماعی طور پر اٹھایا جائے اور آمد و ناس میں زیر بحث لایا جائے، لیکن میرے نزدیک سب سے اہم رد عمل یہی ہے جو انسان کو وقت کے ایک حصے کے گزرنے کے بعد دوسرے حصے کے آغاز کے جوڑ پر دکھانا چاہیے، اور یہ اچھا مفید ایک انسانی زندگی میں اچھی مفید روایت پیدا کرنے والی بات ہوگی. یعنی اسے اگر مستقل اختیار کر لیا جائے تو ایک اچھی روایت ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی میری امت میں اچھی روایات قائم کرے گا، ان پر عمل کرنے والا اور پھر ان روایات سے فائدہ اٹھا کر آگے بات پہنچانے والا، جب تک بھی ان روایات پر عمل ہوتا رہے گا اس وقت تک اس روایت کو جاری کرنے والے کو ان سب کا ثواب پہنچے گا جو اس نیک روایت کو قائم کر کے یعنی اس نیک روایت سے استفادہ کرتے ہوئے پھر اسے آگے بڑھاتے ہیں. بس یہ ایک ایسی روایت ہے میں سمجھتا ہوں جسے اگر ہم اپنی جماعت میں جاری کریں تو محض سرسری مبارکبادوں سے، اور جیسا کہ ہمارے ہاں مختلف رواج ہیں، بس پیدائش ہوئی ہے تو برتھ ڈے پہ بہت مبارکباد دی، کہیں وہ پارٹیاں منائی جاتی ہیں، کارڈز وغیرہ بھیجے جاتے ہیں، ان کے مقابل پر یہ روایت دو طرح سے منائی جا سکتی ہے جو میں تجویز کر رہا ہوں. اول یہ کہ جب سب دنیا پر ایک سال غروب ہوتا ہے اور ایک اور سال طلوع ہوتا ہے، اس وقت اپنے نفس کا انسان جائزہ لے، اپنے ماضی پر نگاہ رکھ کے
اپنے اس سال کی ماضی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، کچھ فیصلے کرے کہ آئندہ جب اس قسم کے امتحان درپیش ہوں گے تو یہ غلطیاں میں نہیں کروں گا، اور روحانی طور پر جو اس نے کوشش اور جد و جہد کی اس جد و جہد پر بھی نظر ڈالے اور اس کے ماحصل کو بھی دیکھے۔ مثلا دعوت اللہ پہ زور ہے تو ہر آدمی اپنے نفس میں غور کر سکتا ہے کہ میں نے انفرادی طور پر اس میں کیا حصہ لیا ہے، کیا دوسروں کی کوششوں کا پھل دیکھ کر ہی لذت محسوس کر رہا ہوں، یا خود مجھے بھی کچھ توفیق ملی ہے، خدا نے مجھے بھی کوئی روحانی اولاد عطا کی ہے۔ یہ سوچ گہری ہونی چاہیے، معنی خیز ہونی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس سوچ کا ایک اور سلسلہ جاری ہونا چاہیے کہ میں آئندہ سال کیا ایسا پروگرام بناؤں کہ سال کے بعد پھر کہیں دوبارہ یہ پچھتانا نہ ہو۔ جیسا کہ بعض شعراء نے اس قسم کے مضمون کو اپنے شعروں میں بڑی عمدگی سے باندھا ہے۔ مثلا بعض اشعار میں یہ ملتا ہے، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے، اور اس مصرے کی تکرار ہوتی ہے کہ ہر دفعہ بہار آنے سے پہلے تمنا ہوتی تھی کہ بہار میں یہ ہوگا اور وہ ہوگا، مگر نہ یہ ہوا نہ وہ ہوا، اور بہار کے آخر پر انسان مڑ کے دیکھتا ہے تو حسرت سے کہتا ہے کہ اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی انسانی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نصیحت فرمائی ہے کہ اے غافل، تو اپنی عمر پر نگاہ ڈال کر غور کر، یہ نہ ہو کہ خدمت قرآن سے آری ہی اس دنیا سے سفر کر رہا ہوں، اور یہ احساس بہت دیر میں پیدا ہو کہ میں پیدا ہوا، بڑا ہوا، اللہ تعالیٰ کے احسانات سے فائدے اٹھائے، اچھی زندگی گزر گئی، مگر خدمت قرآن کی توفیق نہ ملی۔ بس ہر شخص کی سوچ کے مطابق ان زندگی کے جوڑوں پر جہاں ایک دور دوسرے دور میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، انسان کو مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، مختلف قسم کے تصور اس کے دل سے ابھرتے ہیں، اور سب سے اچھا وہی ہے تصور جو خدا کی طرف مائل کرنے والا ہو، جو نیکیوں کی طرف توجہ دلانے والا ہو، آئندہ سال اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ممد اور معاون ثابت ہو۔ اس پہلو سے میں اگرچہ عام دنیا کے دستور کے مطابق بھی سب جماعت کو، سب عالمگیر جماعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ سب کے لیے یہ نیا سال مبارک فرمائے، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس نصیحت کو پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت کرتا ہوں کہ ابھی جو وقت باقی ہے اس میں اپنے نفس کا جائزہ لیتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے ایسی باتیں اس رنگ میں سوچیں کہ آپ کے دل میں آئندہ کے لیے بہتر زندگی گزارنے کی تحریک پیدا ہو۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ جو اپنے نفس کا جائزہ ہے یہ انشاءاللہ تعالی جماعت کے اندر بہت سی پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کا موجب بنے گا۔ ہر شخص کا اس میں شامل ہونا ضروری ہے، ورنہ جماعتی نصیحتیں جب کی جاتی ہیں کہ فلاں کام کرو تو ساری جماعت من حیث جماعت اپنے آپ کو ایک وجود سمجھتی ہے۔ اس کا ایک اچھا پہلو بھی ہے، آپس کے تعلق ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک بدن کے اعضاء کے ہوں، لیکن اس کا ایک منفی پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ باقیوں نے جب کر لیا ہے تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے۔ جماعت من حیث جماعت یہ کام کر ہی رہی ہے، ہم نے آواز پر لبیک کہہ دی اور اچھے نتائج پیدا کر لیے۔ یہ سوچ ایک اچھی بات کا منفی پہلو ہے، یعنی ساری جماعت کا ایک بدن کا ساری جماعت کا یہ احساس کہ ہم ایک ہی بدن کے مختلف حصے ہیں، اور ایک کی خوشی دوسرے عضو تک منتقل ہونا اس بدن کی زندگی کی علامت ہے، اسی طرح ایک کا غم دوسرے عضو بدن تک منتقل ہونا بھی اس کی زندگی ہی کی علامت ہے۔ مگر یہ سوچ اگر باشعور ہو اور تقویٰ کے ساتھ ہو
تو ہمیشہ فائدہ پہنچاتی ہے. ہر عضو بدن کو یہ احساس ہوگا کہ میرے بدن نے جو کچھ حاصل کیا میرا اس میں کیا حصہ تھا، میں کیوں نہ اپنا حصہ ڈالوں. اور یہ سوچ منفی نتیجے بھی پیدا کر سکتی ہے. جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ جو بہت بڑا اور خوبصورت تالاب میں نے بنوایا ہے اس کا افتتاح ایسے ہوگا کہ ہر شخص دودھ کا ایک لوٹا بھر کے یا کوئی ایک برتن بھر کے وہ اس میں ڈالے. اور حساب دان بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنا دودھ ہے کہ اس دن اگر لوگ ایک ایک برتن جو پیمانہ اس نے بیان کیا وہ خود استعمال کرنے کی بجائے اس تالاب میں ڈال دیں گے تو دنیا میں پہلی مرتبہ ایک ایسے تالاب کا افتتاح ہوگا جو دودھ سے بھرا ہوا ہو اور جنت کی یاد دلاتا ہو. بڑا خوبصورت خیال تھا اور اعلان ہوا اور معلوم ہوا کہ ہر طرف تیاریاں ہو رہی ہیں. لیکن ہوا یہ کہ ہر شخص نے یہی سمجھا کہ ہم بھی تو قوم کا حصہ ہی ہیں. سب قوم جب لوٹے ڈالے گی تو اس کی خوشی میں ہم بھی شامل ہوں گے، لیکن کیا ضرور ہے کہ ہم بھی لوٹا لے کر جائیں؟ چنانچہ کوئی بھی نہیں گیا اور ہر ایک یہ سمجھتا رہا کہ دوسری کی خوشیوں میں ہم شامل ہو جائیں گے اور وہ فخر جو ساری قوم کو حاصل ہوگا آخر ہم بھی تو اس کا حصہ ہیں. اور اس کا افتتاح ایسے ہوا کہ خالی تالاب، نہ پانی کا قطرہ نہ دودھ کا قطرہ. تو سوچیں ایک ہی طرح کی ہوں مگر ذرا سی کروٹ بدلیں تو اچھی سوچیں بری سوچوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اچھے نتائج کی بجائے مزہ کا خیز نتائج ہاتھ آتے ہیں. اس پہلو سے بعض ایسی سوچیں ہیں جن کا ہر فرد کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور اجتماعی نیکیوں میں یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے. ہر فرد کو اپنا حصہ ضرور ڈالنا ہے. اور اس پہلو سے آپ سوچیں کہ آپ نے اس سال میں اپنا حصہ کیا ڈالا تھا. کسی پہلو سے آپ کو خوشخبری ملے گی، آپ کہیں گے ہاں الحمدللہ پہلے مجھے مالی قربانی کی توفیق نہیں ملا کرتی تھی اب یہ مل گئی. کسی اور پہلو سے بھی آپ کو خوشخبری مل سکتی ہے کہ میں پہلے نمازیں کم پڑھتا تھا اب میں پڑھنے لگ گیا ہوں. چنانچہ اس خوشی میں وقتاً فوقتاً لوگ مجھے بھی شامل کرتے رہتے ہیں. ایک صاحب نے لکھا کہ پہلے میں نماز سے غافل تھا، آپ کا فلاں خطبہ دہرایا جا رہا تھا، وہ سنا اور اس کے بعد میرے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ اسی وقت نماز شروع کر دی ہے اور اس کے بعد نماز چھوڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں رہا. تو اس خوشی میں مجھے بھی شامل کرتے ہیں. مگر یہ ہر فرد کا کام ہے کہ عبادت میں شامل ہو، پھر اجتماعی طور پر قوم عبادت کرنے والوں کی ایک جماعت بن جاتی جس کا ہر قطرہ خدا کی عبادت سے سرشار ہو. جس قوم کا یعنی ہر ذرہ ہر جز اس کی اجتماعی شان بہت بلند ہو جاتی ہے اور اس کی دعاؤں کی قبولیت کا مرتبہ بھی بہت اونچا ہو جاتا ہے. بس اس پہلو سے جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو مراد یہ نہیں کہ ساری جماعتیں سوچیں کہ اس دفعہ ہم نے وقف عزیز کا چندہ کتنا دیا تھا، تحریک عزیز کا کتنا دیا تھا. دیا تو تھا مگر سب نے تو ویسا نہیں دیا. بعضوں نے کم دیا مگر بڑی قربانی کے ساتھ دیا، بعضوں نے زیادہ دیا مگر کم قربانی کے ساتھ دیا. اس لیے یہ اجتماعی سوچ کا محل ہی نہیں ہے کہ اجتماعی طور پر غور ہو سکے. یہ انفرادی سوچ کا محل ہے. انفرادی سوچ کی باتیں ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ اپنا جائزہ لے اور پھر خود ہی نتائج اخذ کرے، کسی اور کو نہ بتائے. اگر کمزوریاں ہیں تو اپنے تک محدود رکھے، اللہ تعالیٰ سے پردہ پوشی چاہے اور خدا کے حضور ہی اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے پردہ پوشی کی بھی دعا کرے اور آئندہ ان خطا بزیوں سے بچنے کے لیے بھی توفیق مانگے. بس یہ جو لمحات ہیں سال کے آخر کے، یہ انہی سوچوں میں صرف ہونی چاہیے اور میں امید رکھتا ہوں کہ اگر واقعتاً ہر فرد جماعت ان اہم پہلوؤں سے جو ان میں سے چند کی میں نے نشاندہی کی ہے اپنا جائزہ لیں گے تو آئندہ سال کے لیے جماعت کو بہت سے ایسے کارکن مہیا ہو جائیں گے جو پہلے مہیا نہیں تھے. اب تبلیغ کا معاملہ ہے
میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ ابھی تک بھی میرے نزدیک جماعت کی اکثریت ایسی ہے جو داعی اللہ نہیں بن سکی. ابھی تمنائیں دلوں میں کروٹ لے رہی ہیں اور زمین تیار ضرور ہو رہی ہے، وہ نظر آ رہا ہے، لیکن ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ وہ کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے بھی حصہ ڈال دیا. بس ان باتوں کو بار بار یاد کرانے کے نتیجے میں جو انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے اور خود اپنی نگرانی کرتا ہے اور اس کو اندر سے ایک نصیحت کرنے والا میسر آ جاتا ہے، وہ پھر نصیحت ضرور فائدہ پہنچاتی ہے. میں نے بارہا اس مضمون پر غور کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے فرمایا ذکر فإن نفعت ذکرہ، کہ نصیحت کر، نصیحت ضرور فائدہ پہنچاتی ہے. اس میں بہت سی حکمتیں مجھے ہر دفعہ دکھائی دیں اور خاص طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ مضمون سمجھ آتا ہے، ورنہ نہیں آتا. ایک اور حکمت جو مجھے اس میں دکھائی دی جس کا پہلے میں ذکر نہیں کر سکا، وہ یہ ہے کہ وہ ناصح جس کی نصیحت پہلے اس پر کارگر ہو، اس کی نصیحت دوسروں پر ضرور کارگر ہوتی ہے. وہ ایک عالم باعمل بن جاتا ہے، جو بات کہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جو کرتا ہے اس کی باتوں میں ایک عظیم طاقت پیدا ہو جاتی ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وعدہ ہے وہ ہر اس شخص کی ذات میں پورا نہیں ہوگا جو ان صفات میں جو ایسی نصیحت کے لیے ضروری ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں کر رہا، بس ادنا سوچ کے ساتھ، ایک سرسری فکر کے ساتھ جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو بعض دفعہ بسا اوقات دل میں اعتراض اٹھتے ہیں، یہ اللہ نے کیا کہہ دیا ہے فذکر نفعت ذکرہ، ہم تو نصیحتیں کرتے ہیں، ہمارے بچوں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. تو یہ کیا قانون ہے کہ نصیحت کا ضرور اثر ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت ضرور اثر کرتی تھی. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ بعض دفعہ وہ نصیحت کا اثر فوراً دکھائی دینے لگتا ہے، بعض دفعہ وہ دلوں میں کچھ تحریکات پیدا کر دیتا ہے جن کے پوری طرح پنپنے اور اپنے اندرونی لحاظ سے پختگی حاصل کرنے میں ایک وقت لگتا ہے. لیکن کچھ استثناء بھی ہیں، ان استثناءات کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے، اور وہ ہیں سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نصیحت اثر تو کرتی ہے، ضرور کرے گی، مگر ان دلوں پر کرے گی جن پر ابھی تالے نہیں پڑے، ان دلوں پر پڑے گی جن پر اللہ کی مہر نہیں لگی، ان پر نصیحت اثر کرے گی جو یہ فیصلہ نہیں کر چکے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ فیصلہ ہے ہم نے ایمان نہیں لانا. ان لوگوں کے لیے تیری نصیحت برابر ہے جنہوں نے ایمان لانا ہی نہیں، ان کو چاہے سنائے چاہے نہ سنائے، ان کے لیے بات برابر ہے. تو یہ استثناءات بھی ہیں، مگر ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے واضح طور پر. ان استثناءات کو چھوڑ کر یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تذکیر ہی تھی، آپ کا ذکر کرنا ہی تھا اور آپ کا نصیحت کرنا تھا، جس نے دیکھتے دیکھتے عرب کی کیا پلٹ دی، ایک عظیم روحانی انقلاب برپا ہوا. بس اس پہلو سے ہمیں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کے انداز سیکھنے چاہیے. اور آج کی اس گھڑی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت میں جو طاقت پیدا ہوئی ہے، میں نے غور سے یہ مضمون بھی سیکھا ہے کہ اس لیے تھی کہ آپ سب سے اول اپنے مذکر تھے، اور اپنے نفس پر آپ کی نصیحت کو پورا غلبہ حاصل کر، ایک ایسا قوی غلبہ تھا
کہ نفس کی مجال نہیں تھی کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی اندرونی نصیحت کے خلاف ایک ادنا سی سوچ بھی کر سکے. جب یہ طاقت انسان کو نصیب ہو جاتی ہے تو غیروں پر بھی طاقت عطا ہوتی. یہ محض کوئی فرضی بات نہیں ہے، نفسیاتی لحاظ سے ایک طے شدہ ثابت شدہ حقیقت ہے. وہ لوگ جو مسمرزم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو علم طب میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ اگر مطالعہ کریں یا ان کو اچھا استاد میسر آئے تو وہ لازماً ان کو یہ بتائے گا کہ پہلے اپنی ول کو، اپنے فیصلے کی طاقت کو اپنے نفس پر جاری کرنے کی کوشش کرو اور اس کی ورزش کرو ذہنی طور پر. اگر نہیں کرو گے تو تمہیں غیروں کے دماغ پر اثر انداز ہونے کی کوئی طاقت نہیں ملے گی. اور اسی طرح ول پاور کو تقویت دی جاتی ہے. اس کے بغیر آپ گھر بیٹھے یہ جو مرضی کریں اور آپ کا نفس آپ کی بات مانے ہی نہیں، بلکہ آپ اس کے زیر نگیں چلتے رہیں اور پھر سوچیں کہ میں سوچوں گا فلاں آدمی یوں کرے تو یوں کرنے لگ جائے گا. یہ محض احمق کی خواب ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. بس فذکر ان نفات ذکرہ میں جس ناسے کا ذکر ہے وہ ہر شخص کے اندر موجود ہے، اور میں اس ناسے کو مخاطب ہوں، ہر احمدی کے اس ناسے کو مخاطب ہوں جس سے نصیحت کے سفر کا آغاز ہونا ہے. بس نئے سال کے سفر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے اس ناسے کو بیدار کریں، اور اگر ہر آدمی کرے تو اس کو غیر معمولی طاقتیں عطا ہوں گی. یہ میں جانتا ہوں، خدا تعالیٰ نے انسانی فطرت کو اسی طرح بنایا ہے، اور خدا تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں. جہاں قرآن کریم نے انسان کو اللہ کی فطرت پر پیدا ہونے کا ذکر فرمایا ہے، ساتھ ہی یہ فرما دیا ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ. اللہ نے جو کچھ فرمایا کر دیا ہے، اس میں تم کبھی تبدیلی نہیں کر سکتے. بس اس بنیادی اصول کو پلے باندھ لیں کہ پہلے آپ نے اپنے نفس کی تسخیر کرنی ہے، اپنے نفس کے اندر موجود ناسے کو جگانا ہے، اس کو اپنے نفس پر غلبہ عطا کرنا ہے. اور جب اس کو آپ یہ سکھا دیں اور یہ توفیق مل جائے جو دعاؤں کی مدد کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی، تو پھر اللہ کے فضل کے ساتھ آپ کے اندر سے ایک ایسی قوی شخصیت بیدار ہوگی کہ اسے لازماً ماحول پہ غالب آنا ہے. اور اس ایک نصیحت پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں جو قرآن سے ہم نے سیکھی، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس نے ایک عظیم جلوہ دکھایا ہے، ہم اس جلوہ محمد کو سب دنیا پہ عام کر سکتے. جب ہم دعائیں کرتے ہیں اے اللہ محمد رسول اللہ کا جلوہ عام کر، تو وہاں بھی یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس جلوے کو عام کرنے میں ہم نے اپنے نفس کے کون سے حصے کو چمکایا ہے کہ وہ شیشے کی طرح جلوہ محمد مصطفیٰ کو کوئی لشکارا، کوئی اس کی چمک دنیا کو دکھا دے. جب تک رخ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف رہے گا، آپ کے دل میں وہ شفاف آئینہ ہوگا جو اس چمک کو لیتا ہے اور ایک زاویے سے دوسروں پر بھی وہ روشنی ڈالتا ہے. اس وقت تک آپ کی یہ دعا درست، آپ کی یہ تمنائیں اچھی کہ اے اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا جلوہ سب دنیا کو دکھا دے. اگر یہ نہیں اور اس کے لیے کوئی باشعور کوشش بھی نہیں ہے تو فرضی باتیں ہیں. ان فرضی باتوں میں تو ساری دنیا مبتلا ہے. عالم اسلام دیکھیں کس امید میں بیٹھا ہوا ہے، محض ان فرضی خیالوں میں کہ اسلام نے ضرور غالب آ جانا ہے. غالب آنے سے پہلے اسلام جو ان سے قربانی چاہتا ہے، جو ان سے تبدیلیاں چاہتا ہے، ان کی طرف کسی کو کوئی خیال نہیں. آپ ہی غالب آ جائے گا. سال کے بعد سال گزر جاتا ہے. بس میں چاہتا ہوں کہ احمدی سال اس طرح نہ گزریں. ہر سال ایک چند ایسے لمحات میں سے گزر کر آگے سفر شروع کرے جو اپنے نفس کے محاسبے کے لمحات ہوں، اور بڑی دیانتداری اور خلوص کے ساتھ انسان ان کا محاسبہ کرے اپنے نفس کا، اور پھر کچھ ارادے باندھے اور ان ارادوں کا زیادہ راہ لے کر اگلے سال میں داخل ہو. ہماری تو یہ سوچیں ہیں، ہمارے تو یہ ارادے ہیں. دعاؤں کے ساتھ
نیکیوں کا زاد راہ لے کر آگے بڑھتے ہیں، بڑھتے رہیں گے۔ بدقسمتی سے ہمارے غیر بھی کچھ ایسے ہیں جو ہر سال بد ارادے باندھتے ہیں۔ ہمارے سفر محبت کے سفر ہیں اور ہمارا زاد راہ محبت کا زاد راہ ہے، ان کے سفر بدی کے سفر ہیں، اور محض دوسرے کو تکلیف پہنچانا، عذاب دینا، کسی طرح ان کے لیے ہلاکت کے سامان پیدا کرنا، یہ سوچیں لے کر وہ نئے سالوں میں داخل ہوتے ہیں، اور انہی سوچوں کے ساتھ پھر وہ جماعت کو چیلنج دیتے ہیں کہ دیکھو یہ سال کس کا بنتا ہے۔ 1994 کے حوالے سے بھی بہت کچھ ایسا ہوا، لیکن یہ لمبے تذکرے ہیں، مختصر شاید میں چند باتیں بیان کر سکوں، اور باقی مضمون ایسا ہے جو ہر سال جلسہ سالانہ پر جو آخری تقریر ہے اس میں، یا درمیانی تقریر، اس میں یہ مضمون بار بار یعنی جاری مضمون کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں یہ پسند کروں گا کہ آج سے 100 برس پہلے جو 1894 تھا، اس کے نقوش پر غور کر کے آپ کو بتاؤں کہ اس سال کے کیا نقوش، اہم نقوش تھے، اور یہ وہ دوسرا حصہ ہے، یعنی اجتماعی سوچ کا۔ اس لیے مضمون قطع کر کے میں اس حصے میں داخل نہیں ہو رہا۔ شروع میں ہی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ 2 طریق سے سالوں کے جوڑ منائے جاتے ہیں، ایک انفرادی طور پر جو میرے نزدیک زیادہ اہم ہے، اور دوسرا اجتماعی طور پر۔ اب اجتماعی موازنے کے طور پر اب میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ 100 سال پہلے اس مقدس دور میں جس نے آج کے اور دور کی بھی بنا ڈالی اور آئندہ سب ادوار کی بنا ڈال چکا ہے، کیا ہوا تھا، وہ سال کیسے گزرا تھا۔ اس سال کے اہم امور یہ ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو 1894 میں بعض بہت ہی اہم اور بہت دور رس اثر رکھنے والی تصنیفات کی توفیق ملی، اور خصوصیت کے ساتھ عرب دنیا کو آپ نے اس سال میں مخاطب فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عرب دنیا میں اس کے نتیجے میں لبیک کہنے والے بھی بڑے عظیم پیدا کیے۔ اور 1894 کا یہ سال اس پہلو سے اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ مورخ احمدیت اور دوستوں صاحب نے جب اس سال کا موازنہ کیا تو سب سے نمایاں چیز ان کو یہی محسوس ہوئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عربوں میں نفوذ اگر کسی ایک سال سے وابستہ کیا جا سکتا ہے تو 1894 ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ جماعت احمدیہ عالمگیر کا آج 1994 بھی اس پہلو سے سب سے نمایاں ہے، اور خدا تعالیٰ نے جو ہمیں MTA جاری کرنے کی اس سال توفیق عطا فرمائی، یہ بھی اسی سال کا پھل ہے۔ 1894 کو 7 جنوری کو یہ عالمی پروگرام جاری ہوا ہے، اور اسی سال اسی پروگرام کی برکت سے اس کثرت سے عربوں کی توجہ احمدیت کی طرف ہوئی ہے کہ معلوم ہوتا ہے ہمارے مخالفین پر ایک زلزلہ آ گیا ہے۔ بار بار سعودی عرب کے گزٹ اور ان کے اخبارات اس بات کو اچھال رہے ہیں، اور ایک اخبار تو یہ لکھتا ہے کہ اب فوراً حرکت کرو۔ جس تیزی سے احمدیت کا نفوذ پھیل رہا ہے اور مسلم عربوں پر خصوصیت سے اثر انداز ہے، اگر ہم نے آج کارروائی نہیں کی تو پھر یہ بہت لیٹ ہو جائے گا۔ وہ الفاظ یہ ہیں: سعودی گزٹ 27 جون 1994۔ یہ 6 مہینے پہلے کی بات ہے، اس کے بعد بہت پانی آگے گزر چکا ہے۔ یہ میں جون کی بات بتا رہا ہوں، ابھی انہوں نے جولائی میں ظاہر ہونے والی بیعتیں نہیں دیکھی تھیں، اور گھبراہٹ کا اور پریشانی کا یہ عالم تھا۔ وہ لکھتے ہیں: "It is now time that we stop talking about countering the kufr propaganda of Mirza Ghulam Ahmad's deviant followers and establish a global Islamic TV broadcast station without delay." جو انہوں نے بغض کا اظہار کرنا تھا وہ تو کرنا ہی تھا،
नकल कुफर कुफर न बाशत, मतलब ये है कि हमें गालियां देते हुए साथ साथ कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कि अब हम बातें बस खत्म करें, और अमली इक़दाम करते हुए जमात अहमदिया के आलमगीर प्रोपेगेंडा के तोड़ के तौर पर एक आलमगीर इस्लामी रेडियो टेलीविज़न स्टेशन कायम करें या टेलीविज़न निज़ाम जारी करें। ये कहने के बाद कहते हैं नाउ नॉट लेटर, अब हो ये, अब के बाद नहीं। लेटर मे बी टू लेट, देर हो गई तो फिर बहुत देर हो चुकी हो, ऑलरेडी इट इज टू लेट, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। 1894 में जो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को तौफीक मिली कि अरब दुनिया को मुखातब हों, हमारे पास तो वो चारा नहीं था, वो ज़राए नहीं थे। उस दुनिया की, उस जमाने की अरब दुनिया में तकवा का मेयार बहुत बुलंद था। ज़बरदस्ती लिटरेचर की राह में कोई रोक नहीं डाली जाती थी, हर किस्म की किताब हर जगह पहुंच जाती थी, हर एक को आज़ादी थी, ला इकराहा फिद्दीन का मंजर दिखाई देता था। उलमा भी शौक से अपनी मुखालिफ आरा को सुनते, उनमें दिलचस्पी लेते, और अगर इत्तेफाक नहीं करते थे तो जवाबी कार्रवाई किया करते थे। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जो अरबी ज़ुबान में कुतुब शाया फरमाई, तारीख में ये लिखा हुआ है कि बाज़ कुतुब हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने तमाम अरब दुनिया में मुफ्त तकसीम करवाई हैं, लेकिन आज कोई कीमतन भी वहाँ लेना चाहे तो उसको इजाज़त नहीं, रस्ते की रोकें हैं। तो अल्लाह ताला ने सालों की मुमासरत तो मालूम होता है दिखाने का फैसला कर लिया था। अब इन बेचारों की क्या ताकत है कि खुदा के इरादों की राह में रोक डाल सके। वो रस्ते की जो टैरिफ की पाबंदियां जो सतह ज़मीन पे चलती हैं या हवा में भी उड़े तो वहां पहुंचकर ज़मीन के रास्ते से दाखिल होती हैं, उन पर तो उन्होंने पैरे बिठाए हुए थे, अब आसमान पर कैसे पैरे बिठाते। अब अल्लाह ने ये पैगाम आसमान से उन पर उतारना शुरू किया है, और इस कसरत से दिलचस्पी ले रहे हैं अरब कि बाज़ दफ़ा उनके पैगाम सुनकर आदमी हैरान रह जाता है कि ये क्या वाक़या हो गया है, हमारी तवक्कुआत से बहुत बढ़कर है। सवालात भी आने शुरू हो गए हैं, दिलचस्पियों के इजहार मुख्तलिफ तरीक पर हमारे प्रोग्रामों के मुतालबे कर रहे हैं रसाइल कि हमें भेजो ताकि अरबों की बढ़ती हुई दिलचस्पी के तकाजे पूरे कर सकें। मैंने ही यही दरख्वास्त लिखी हुई हमारे दफ्तर में मौजूद है, फ़ोन पर भी उन साहब की नसीहत आई। एक बड़े रसाले के मालिक भी हैं और एडिटर भी। वो कहते हैं कि आपको, वो समझते हैं कि हमें पहले इल्म था, हालांकि पहले इल्म नहीं था, तवक्को थी, इल्म नहीं था। कहते हैं जैसा कि आपको इल्म होगा, दिन ब दिन अरबों की दिलचस्पी MTA में बढ़ती चली जा रही, और इस दिलचस्पी को पूरा करने की खातिर हमने ज़रूरी ख्याल किया है कि आपके आइंदा के प्रोग्राम शाया किया करें। इसलिए मेहरबानी फरमाकर हमें इजाज़त भी दें और प्रोग्राम भी भेजें। उस वक्त तो मुझे पता ख्याल नहीं था, मैंने जब आज के खुतबे के लिए ये तारीख के उस साल के वाक़यात खंगाले तो फिर मुझे समझ आई कि ये क्या वाक़या हुआ था कि MTA का इस साल जारी होना और फिर अरबी प्रोग्रामों के पेश करने की तौफीक पाना, और हमारे अजीज़ बुजुर्ग दोस्त हिलमी शाफी साहब को खुदा ताला ने दिल में तहरीक डाली कि वहाँ बैठ के अब खिदमत ना करो तर्जुमा वगैरह की, यहाँ पहुँच कर करो। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पेश कर दी, और ये सारे वाक़यात इसी साल के हैं। और हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी कि एक अच्छा अरबी दान आलिम दीन पास बैठा हो और तर्जमे भी अच्छे कर सके, वो मुहैया हो गया खुदा के फजल के साथ। अब्दुल मोमिन साहब को भी अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि रवां तर्जमे जो उर्दू से करने पड़ते हैं वो कर दें। तो ये सारे सामान वही हैं जो दरअसल गुज़श्ता 100 साल पहले के 1894 साल की याद दिलाते हैं। तो इज्तिमाई तौर पर खुदा ताला हमें ये तौफीक बख्श रहा है, और बहुत से ऐसे अल्लाह ताला के एहसानात हैं जिनका, जैसा कि मैंने बयान किया है, वक्त की कमी की वजह से तफसीली तज़किरा तो मुमकिन नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ का मैं इशारतन जिक्र करूँगा या कुछ निस्बतन तफसील से भी।
وہ سال جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تمام کامیاب سالوں میں ایک پہلو سے نمایاں خصوصیت رکھتا تھا، بلکہ وہ اس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالمی اور دائمی دور میں ایک اہم حیثیت رکھتا تھا۔ وہ سال تھا جس سال چاند سورج نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کی صداقت کو ظاہر کیا اور ثابت کیا، اور اس کے ثبوت کے طور پر مسیح محض حضرت مہدی علیہ السلام کا وجود دکھا دیا کہ یہ وہی ماضی ہے جس کی پیشگوئی اصدق الصادقین محمد رسول اللہ نے فرمائی تھی۔ بس 1894 کا سال اس پہلو سے ایک زندگی کا اہم سال نہیں رہتا بلکہ ایک دور کا اہم ترین سال بن جاتا ہے، ایک ایسے دور کا جس نے ختم نہیں ہونا۔ اس پہلو سے 1894 کو بھی اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ایسی توفیقات عطا فرمائی ہیں جو آئندہ ایک عظیم دور کی خوشخبریوں کا پیش خیمہ بنے گی، اور یہ MTA کا جو اجرا ہے باقاعدہ 7 جنوری کو ہوا، یہ میں سمجھتا ہوں انہی انعامات میں سے ایک اہم انعام ہے، اور اس کا چاند سورج کی گواہی سے تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ بعض دفعہ انسان اپنی یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے ایک ایسی بات کہتا ہے جس کی تفصیل ذہن میں حاضر نہیں ہوتی، نہ انسان اس کو سوچ سکتا ہے، مگر کلمے ایسے نکل جاتے ہیں منہ سے جو جب پورے ہوتے ہیں تو اس وقت کہنے والا بھی حیرت سے دیکھتا ہے کہ یہ کیا بات میرے منہ سے نکلی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے پوری فرما دی۔ اس کے متعلق ایک دفعہ نہیں بارہا ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ مثلا ایک متکبر شخص کے متعلق اپنی ایک نظم میں نے کہا تھا کہ خدا اڑا دے گا خاک ان کی، وہ جو بگولے اٹھے ہیں خاک کے ہمیں مٹانے کے لیے، اللہ ان کی خاک اڑا دے گا، ان کا نشان نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح وہ بگولوں میں اڑنے والی خاک بن گیا وہ شخص۔ اور امریکہ سے مجھے کسی نے لکھا کہ آپ کی تو توجہ نہیں گئی ہوگی، مگر میں نے جب اس شعر کو پڑھا اور اس واقعہ کو دیکھا، بالکل یوں لگتا تھا جیسے خدا تعالیٰ نے آپ کے منہ سے وہ بات کہلوائی ہے، عین اس واقعے پر جسماں ہونے والی بات ہے۔ تو اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ربوہ میں جب شروع میں مخالفت کا بہت جوش اٹھا تھا، اس وقت میں نے مولویوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ دیکھو، تم بعض رستے بند کر سکتے ہو زمین پر، لیکن جب خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ آسمان سے تمام دنیا پر بارشیں برسائے گا، پھر تمہاری چھتریاں کیسے اس کو روک سکیں گی؟ کیسی تمہاری چھتیں ان فضلوں کی راہ میں اور بندوں پر گرنے کی راہ میں حائل ہو جائیں گی۔ فضل جب آسمان سے گرتے ہیں اور خدا اتارتا ہے اور عالم کی فضل اتارتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ دنیا میں کسی کو طاقت نہیں کہ ان کو روک سکے، ان کی راہ میں حائل ہو سکے۔ مگر اس وقت میں پاکستان کا بھی کہہ سکتا تھا، بغیر دنیا کے حوالے سے یہ بات کر سکتا تھا۔ وہ وقت ایسا تھا جب خود بخود میری زبان پر یہ الفاظ زور کے ساتھ جاری ہوئے کہ وہ وقت جب ساری دنیا میں خدا فضلوں کی بارشیں برسائے گا، ان آسمان سے اترتے ہوئے فضلوں کی راہ تم کیسے روک سکو؟ یہ کوشش بیکار ہے، اس کو چھوڑ دو، تمہیں چاہنا نہیں ہے کہ یہ کام کر سکو۔ اب MTA جب اتری ہے تو تب سمجھ آئی ہے کہ ساری دنیا میں اسی سال 94 ہی میں یہ آسمان کی گواہیاں اتر رہی ہیں، جیسے چاند سورج کی گواہی آسمان سے اتری تھی، اور دوبارہ اس گواہی کو لے کر پھر خدا کے فضل اترنے شروع ہوئے۔ بس یہ خدا کی کائنات کے عجیب اسرار ہیں، ان کو لطیف نگاہوں سے دیکھیں تو انسان اور بھی زیادہ لطف اندوز ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ مولویوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یہ 94 کا سال MNU کی موت کا سال، چھٹی۔ کہتے ہیں مرزا طاہر کو عادت پڑی پاگلوں والی باتیں کرتا رہتا ہے، بڑے دعوے کر رہا ہے کہ ہم نے یوں کیا اور اس سال ہم یوں کریں گے۔ ہم بتاتے ہیں یہ سال کیا ہونا ہے۔ نائب ناظم صاحب
مرکزی مبلغ مجلس تحفظ ختم نبوت. کہتے ہیں قادیانیوں آئین کو تسلیم کر لو، پاسداری کرو قانون کی، یعنی اللہ کا قانون دفع کرو، چھوڑو پرے، ہمارا قانون مانو اور خدا کے قانون کے باغی ہو جاؤ. یہ مضمون ہے. ورنہ 74 میں مرزائیت کو ایک ضرب لگی، پھر 84 میں امتناع قادیانیت کے ذریعے قادیانی زخمی ہوا. اب 94 ہے اور یہ قادیانیت کے خاتمہ کا سال ہوگا. 94 ایک دن باقی رہے گی، اور یہ دن بھی خوشخبریاں لے کے آئے گا. کوئی دن ایسا نہیں گزرا اس سال کا جو نئی سے نئی خوشخبریاں لے کر نہ آیا ہو. اور ان منحوسوں کی ہر بات جھوٹی، ایک ایک لفظ جھوٹا ہوا. اور یہ بھی انہوں نے ایک شیوا بنا لیا ہے. ایک دفعہ ایک مولوی اٹھ کے کہتا ہے کہ اگلے سال مرزا طاہر احمد مر جائے گا، اور دوسرے سال دوسرا مولوی کہتا ہے کہ میں پیشگوئی کر رہا ہوں. تیسرے سال تیسرا مولوی. یہ اسکیم یہ بنائی ہے کہ کسی سال تو اس نے مرنا ہی ہے. تو جس سال مرا اس سال کا مولوی اور اس کے سارے ساتھی سچے ہو گئے. وہ 20 جھوٹے جو بدبخت پیچھے رہ جائیں گے ان کا کیا بناؤ گے؟ یہی پیشہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی اختیار کیا ہوا تھا. اور حیرت انگیز طریق پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان کے مکر اور فریب کے جال سے نکال دیا. ایسا عجیب واقعہ ہے عبدالحکیم کی پیشگوئی سے متعلق کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ مولوی تو اس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو مرزا صاحب جھوٹے نکلے. اب اس نے کہا تھا عبدالحکیم نے کہ یہ 1908 کا جو سال ہے اس میں مر جائے گا اور یہ واقعہ ہوگا، اور دیکھ لو 1908 میں مر گیا. اب اور کیا چاہتے؟ حالانکہ اس سے پہلے سالوں کا دیکھیں، ہر سال یہی کہا کرتے تھے مولوی، کبھی عبدالحکیم نام کا، کبھی کسی دوسرے نام کا. ہر سال حضرت مسیح علیہ السلام کی موت کی خبریں شائع کر رہے تھے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ مولویوں کی وجہ سے غیر فانی ہو جائے اور اس کو خدا بنا بیٹھے. یہ تو ناممکن ہے. ہر شخص نے مرنا تو ہے ہی، لیکن اللہ نے جس طرح اس کو جھوٹا کیا وہ حیرت انگیز بات ہے. اس کے منہ سے پہلے یہ پیشگوئی نکلی، اس کے قلم سے ایک پیشگوئی شائع ہوئی کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ مئی کا مہینہ گزرے گا نہیں جب یہ شخص فوت ہو جائے گا. اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اجل مسمى مئی میں ہی تھی، 26 مئی مقرر تھی. اب اگر خدا کوئی تدبیر نہ فرماتا تو دیکھیں کتنا بڑا طوفان بے تمیزی برپا ہو. اس تحریر کے کچھ دیر کے بعد اس نے کہا کہ نہیں غلط ہوگی، خدا نے فیصلہ بدل لیا ہے. وہ مئی میں نہیں مرے گا بلکہ اکتوبر میں مرے گا، یا کچھ اور مدت آگے بڑھا دی. اور پہلی پیشگوئی کی تردید کر کے پھر دوسری پیشگوئی میں داخل ہوا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال کے بعد پیسہ اخبار نے، جو مسیح موعود کا دشمن تھا، بڑی حسرت سے کہا کاش عبدالحکیم یہ ترمیم نہ کرتے. اس سے ان سب کی ذہنیت کا بھی پتہ چلا کہ یہ انسانی پیشگوئیوں کا خدا کی پیشگوئیوں سے مقابلہ چاہتے تھے. ترمیمیں بندوں کے ہاتھ میں تھی. ان کے نزدیک بندے کی مرضی ہے، جب چاہے پیشگوئی میں ترمیم کر دیں، لیکن بعض ترمیمیں خدا کے ہاتھ میں ہوتی. اور یہ ترمیم بھی عبدالحکیم کے ہاتھ میں نہیں تھی، خدا کے ہاتھ میں تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خود ہی قریب وصال کی خوشخبری خبر دے دی تھی. خوشخبری ان معنوں میں کہ اپنے اللہ سے جو لقاء کا خاص موقع ہوتا ہے وفات کے وقت، وہ میسر آنا تھا. لیکن بہرحال ایک غم کا موقع ہوتا ہے وفات. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کثرت الہامات سے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سال آپ کے وصال کا سال ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ پر توکل کرتے ہوئے مبالغے سے بھی باز نہیں آئے اور ہر قسم کے چیلنج دشمن کو دیتے رہے. عبدالحکیم سے ایسا ہی ایک تصادم ہوا اور اس نے یہ پیشگوئی جو میں نے بیان کی ہے یہ کر دی، اور خدا نے ترمیم کروائی ہے. اس کی اپنی ترمیم، ورنہ پاگل کیوں ہو گیا تھا؟ اچانک اس کو کیا خیال آیا کہ مئی سے ارادہ بدل کے خدا نے اکتوبر کا کر دیا یا اس کے بعد کا؟ تو وہ پیشگوئی جس پر لوگ ہنستے ہیں
اس میں سب سے زیادہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے نشان ہیں. بس ان لوگوں سے بھی خدا پیشگوئیاں کرواتا ہے جو جھوٹی نکلتی ہیں. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ ہر انسان نے آخر مرنا ہے. یہ مولوی ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہنے کی ضرورت کرتا کہ خدا نے ہمیں بتایا ہے. اور یہ فرق ہے. اگر خدا نے نہیں بتایا تو جب کوئی مرے گا تو تم کیسے سچے ثابت ہو جاؤ گے؟ کیونکہ یہاں تو خدا سے تعلق کا معاملہ ہے. اگر خدا نے بتایا ہو اور بات سچی نکلے پھر درست ہے. عبد الحکیم یہ دعوے کر رہا تھا کہ خدا نے بتایا ہے، اور چونکہ خدا پر ایک قسم کی ذمہ داری آ جاتی تھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عصمت کی حفاظت کرنا تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی دخل فرمایا اور اس کی عقل ماری گئی، اور وہ جو اتفاقاً صحیح بات لکھی گئی تھی اس نے ہاتھ سے اس پر قلم تنسیخ پھیر دیا، اس کو قطع کر کے ایک اور بات بنا لی. مگر امر واقعہ یہ ہے کہ یہ جو مولوی آج کل بول رہے ہیں ان میں سے دو قسم کے ہیں. بعض تو یہ کہہ دیتے ہیں ڈر کے مارے، دل میں کچھ نہ کچھ یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ ہی نہ مارے جائیں، یقین جو نہیں ہے. اس لیے بعضوں نے احتیاط یہاں تک برتی کہ کہا کہ مجھ پر ابلیس نازل ہوا، اور ابلیس نے مجھے بتا دیا ہے کہ مرزا طاہر احمد فلاں سال ختم ہو جائے گا. اور ظاہر بات ہے کہ ابلیس نے جھوٹ ہی بولنا تھا، اور اس شخص نے ابھی اگر کوئی سچ بولا تھا تو شاید یہی بولنا کہ ابلیس نازل ہوا ہے، ورنہ بڑا جھوٹا آدمی. اس کے متعلق سارا کچھا چٹھا کسی وقت نئی مسلمان پیش کر دیں گے سب کے سامنے، شاید کیا بھی ہو انہوں نے کچھ. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جھوٹ کو دیکھیں کیسا ثابت فرما دیا کہ جو خود جھوٹ بولنے کی خاطر ابلیس کا مظہر بن گیا ہو اس کا باقی کیا رہا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ پیشگوئی کرتے ہیں لیکن خدا کی طرف منسوب نہیں کرتے. یہ خدا کی طرف منسوب کریں تو خود مارے جائیں گے اور ہلاک ہوں گے، اور ایسے معاملات میں پھر خدا دخل دیتا ہے. مگر بعید نہیں کہ یہ سارے ہماری زندگیوں میں دیکھتے دیکھتے حسرتوں کی جان دے دیں، کیونکہ مجھ پر یہ گہرا تاثر ہے الہامات کی روشنی میں، حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب کے مطالعے کی روشنی میں، کہ اس صدی کا آخر ان مولویوں کے لیے بہت بد انجام لے کے آنے والا ہے. اور خدا تعالیٰ نے دل میں جو یہ تحریک ڈالی کہ ان چوٹی کے بدبخت علماء کے لیے بد دعا کی جائے تاکہ امت کے لیے وہ دعا بن جائے، یعنی ان کے چنگل سے مولویوں کو نجات کی دعا حقیقت امت کے لیے دعا ہے، اگرچہ ان کے لیے بظاہر بد دعا ہے. تو یہ بد دعائے خیر ہے. جیسے کہا جائے کہ اس شیر کے چنگل سے فلاں بیچارہ زندہ سلامت نکلا ہے تو شیر کے لیے تو بد دعائی ہوگی، لیکن جس معصوم کے لیے جو اس کے چنگل میں جس معصوم کے بچانے کے لیے وہ تو بد دعائی بنتی ہے. تو انجام کار ایسی دعائیں نیک دعائیں ہوتی ہیں، اگرچہ بد دعا کی راہ سے کچھ تلخ قدم اٹھا کر گزرنا پڑتا ہے. بس اس سال کی آخری گھڑیوں میں اس دعا کو بھی یاد رکھیں. ان کے تفاخر، ان کی یہ بے باکیاں اور اس قسم کی تالیاں اللہ تعالیٰ ساری جھوٹی کر کے ان کے منہ پر مارے اور ان کی ساری مرادیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اور وہ دعا جو جس کی طرف میں توجہ دلائی تھی یہ اس سال بھی جاری رہے گی، آئندہ بھی جاری رہے گی، اور ایسے آثار میں دیکھ رہا ہوں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو پائے قبولیت میں جگہ بخش رہا ہے. ایک اور ان کا حوالہ تھا کہ مرزا طاہر احمد نے یہ عجیب بےہودہ بیان دیا ہے کہ یہ غلبہ احمدیت کی صدی ہے. اس کے بعد عجیب و غریب ایک پاگل والی منطق ہے جس کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی. منطق یہ ہے، اول تو ان کے عقیدے کے مطابق 15ویں صدی کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مرزا قادیانی نے 14ویں صدی کو آخری صدی اور خود کو آخری صدی کا آخری مجدد قرار دیا ہے.
ایسی جاہلانہ بات ہے، بالکل برعکس معاملہ ہے۔ یہ مولوی شور مچایا کرتے تھے کہ 14ویں صدی ختم نہیں ہوگی جب تک مہدی نہ آ جائے، اور ہم کہتے تھے کہ روک کے دیکھ لو، اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ بحثیں تھیں، ان کی جھوٹے کی یادداشت نہیں ہوتی۔ اس قدر بیوقوف قوم ہے کہ جو احمدی کہتے تھے وہ اپنا موقف بنا لیا، جو آپ کہا کرتے تھے وہ احمدیوں کو موقف بنا دیا، اور پھر اس الہام یہ وہی کہ برخلاف 15ویں صدی آئی گئی نا، لو اب دیکھیں اس قدر بےہودہ بکواس، جھوٹ، نہ عقل نہ کوئی تخ، یہ حال ہو گیا ان کی عقلوں کا، مخبوط الحواس ہے۔ لیکن پھر کہتے ہیں لیکن یاد رکھیں یہ جو صدی آ رہی ہے، یہ جو گزر رہی ہے، یہ صدی قادیانیت کی موت سبب ثابت ہوگی، اور یہی ڈش اینٹینا جس پر یہ اترا رہے ہیں یہ انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے۔ یہ کہتے ہیں فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ مکہ مکرمہ سے اعلان ہو رہا ہے کہ بڑے فائدے پہنچا گیا ہے، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو بہت لیٹ ہو جائے گا۔ کس کی بات آدمی مانے؟ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل کے ساتھ اتنا عظیم الشان روحانی فائدہ پہنچ رہا ہے، تبلیغی، تربیتی اور ہر پہلو سے، کہ اس کی آگ لگی ہوئی ہے ان کو، جس کی وجہ سے یہ تیش کھا رہے ہیں۔ جوابی کارروائی کے طور پر کچھ احمدی شہید کر دیے انہوں نے، حال ہی میں کچھ عرصے میں 4-5 بہت سی دردناک شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن ان کا یہ پھل ہے بس۔ اور یہ ارادے لے کے نکلتے ہیں کہ اس سال ہم ان کی اتنی مسجدیں جلائیں گے، اتنی قبریں اکھیڑیں گے، اور جتنی قبریں انہوں نے پہلے کبھی اکھیڑی تھیں ان سے زیادہ 1894 میں ایک ہی جگہ اکھیڑ بیٹھے ہیں۔ ایک جگہ تو نہیں مگر مختلف جگہوں پہ، سب سے زیادہ نہیں، یعنی ہر سال سے ایک سال میں، جہاں تک میں نے جائزہ لی ہے، اس سال انہوں نے زیادہ قبریں اکھیڑی۔ تو یہ کامیابی ہے۔ مردوں کی قبریں اکھیڑ کر ان کو بے حرمت کرنے کی کوشش کرنا یہ بدبختی ہے۔ تو جس کے حصے میں یہ رضائے باری تعالیٰ لکھی ہو کہ اتنی مسجدیں برباد کیں، اتنے آدمیوں کو قتل کیا، اتنے لوگوں کے مال لوٹے، اتنے لوگوں کو اس سزا میں کہ انہوں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زد و کوب کیا، مارا پیٹا، تھانوں میں لے کے گئے، اور پھر مقدمے دائر کیے، پھر ہم نے ان کے اس اقرار پر کہ محمد رسول اللہ سچے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی حد تک کے الزام میں موت کی پھانسی کا پھندا دکھاتے ہوئے ان پر مقدمے درج کیے کہ یہ تمہارا انجام ہے، اور کہو محمد رسول اللہ سچے۔ کتنے احمدی ہیں جو پیچھے تھے؟ ایک بھی نہیں۔ ابھی حال ہی میں جو انور آباد میں شہادت ہوئی ہے، نوجوان تھا مخلص سندھی، اور اس کے گھر لے جا کر بھی، اس کے باہر بھی لوگوں کے سامنے اس کو، اس کے ساتھیوں کو انہوں نے بار بار کہا کہ توبہ کر لو۔ پہلے تو کہا کلمہ سناؤ، انہوں نے کلمہ سنایا، انہوں نے کہا یہ تو ہمارا کلمہ ہے۔ انہوں نے کہا تو ہمارا بھی یہی کلمہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہ نہیں، پھر دوسرا کلمہ یہ پڑھو کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو گندی گالیاں دو۔ انہوں نے کہا یہ کلمہ ہمیں خدا سکھایا نہیں، خدا رسول۔ تم بدبختوں کے حصے میں تم جو مرضی کرو، مگر ہمیں جو کلمہ خدا نے سکھایا نہیں وہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ اور اس جرم میں ان کو گولی مار دی۔ اب بتائیں آپ، یہ کامیابیاں ہیں جن پر یہ فخر کر رہے ہیں۔ اس لیے سال کلیتاً ان کی نامرادیوں کا سال ہے۔ یہ وہ سال ہے جس میں جب سے میں نے ہجرت کی ہے عارضی طور پر، پہلی بار ہے کہ 10 نئے ممالک احمدیت کی آغوش میں داخل ہوں۔ بڑی لمبی فہرست ہے برکتوں کی، لیکن وہ انشاءاللہ آئندہ جلسے پر میں پیش کروں گا۔ اب میں آخر پر آپ کو پھر توجہ دلاتا ہوں کہ اجتماعی جائزے بھی پیش ہوتے رہتے ہیں، ہوں گے سال میں، جہاں بھی جوڑ ڈال لیں وہاں یہ جائزے پیش ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس سال کے آئندہ سال میں وسط میں تقریباً جلسہ یو کے پہ یہ میں تفصیل سے خوشخبریاں آپ کو سناؤں گا۔ لیکن آخری یاد دہانی پھر یہی کراتا ہوں کہ جو ہر ذات کا اپنا محاسبہ ہے، اس سے زیادہ بابرکت اور کوئی چیز نہیں۔
ہر احمدی جس تک یہ آواز پہنچتی ہے چند لمحے توقف کر کے ٹھہرے، اس غرض سے غور کرے کہ میں نے کیا پایا اور کیا کھویا، اور اس نیت سے غور کرے کہ یہ نہ ہو کہ مجھے زندگی کی آخر پر موت کے لمحوں میں یہ خیال آئے کہ کاش میں ہر سال یہی غور کرتا۔ وہ جو غور ہے وہ بالکل بیکار جاتا ہے۔ جب زندگی کے سال اکٹھا مرتے ہیں تو پھر غور کا وقت نہیں رہتا۔ اب تو ایک ایک کاس کر کے ہمارا سال مر رہا ہے۔ خدا کرے کہ ہر مرنے والا سال ہمارے اگلے سال کو زندہ کر کے مرے، اس کے لیے موت کا پیش خیمہ بن کے نہ مرے۔ ان دعاؤں اور اس فکر کے ساتھ ہم اس سال کو الوداع کہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم قریب اگلے سال میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالمگیر جماعت کو یہ نیا سال مبارک فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ ما كان